ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا۔ آج ہم موجود ہیں پنجاب کے شہر لودھرا میں۔ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ یہ بچپن میں ہوئے تھے، جیسے پیدا ہو تو گھر والے بتاتے ہیں 3-4 سال کی ایج میں نا بخار کیوں ہوا تھا، جس وجہ سے کافی علاج کرایا۔ اب آپ کو چلنے میں پھرنے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے؟ نہیں، چلنے میں تو ٹھیک ہے، اللہ پاک جس حال میں رکھے خوش، الحمدللہ، اسی میں کوئی بھلائی ہوگی۔ مدنی ماحول سے کتنا عرصہ وہ وابستہ ہے؟ الحمدللہ 2004 میں 12 ماہ میں بھی سفر کیا، جب اچھا، 12 ماہ کی مدنی کا آپ نے سفر کیا آپ نے؟ 12 ماہ میں۔ السلام علیکم۔ چلے بھائی، آپ نے بلایا، ہم آ گئے آپ کے پاس۔ دل سے بھی شکوہ گلا۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جناب؟ طبیعت کیسی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ چلے بھائی، آپ نے بلایا، ہم آ گئے آپ کے پاس۔ صابر بھائی ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ، خیریت سے ہیں؟ آئیے، السلام علیکم۔ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم۔ خیریت سے جناب؟ طبیعت کیسی ہے جی؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کے چہرے سے بہت خوشی ٹپک رہی ہے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بس احسان مرشد آج بہت خوش ہے۔ اچھا اچھا، تو کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ صابر سجاد اتاری۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضور؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ خوش ہیں؟ آج میں حاضر ہو گیا آپ کے گھر میں۔ 2007 میں نے تربیتی کورس کیا تھا، الحمدللہ میں نے اپنی بیوی کے لیے شفا پائی تھی کینسر کی مرض کی۔ اچھا، اس اجتماع کی برکت سے؟ جی بالکل، انہوں نے رات کو خواب کی حالت میں واپس آتے ہوئے، جب میں تربیتی کورس کر کے واپس آیا تو توجہ، بڑے شہزادے کی توجہ فرمائی تھی، انہی کی توجہ سے رات کا خواب کی حالت میں انہوں نے نکال کر باہر پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا تحفہ دیا کہ میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ کینسر کا مرض ختم ہو گیا؟ بالکل۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اصل میں آپ کو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بزرگوں کا فیضان، یا جس کو ہم کہیں کہ کرامت ہو گئی یا ایک مرض دور ہو گیا، تو شاید کچھ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی باتیں، لیکن یہ عقیدے اور بعض اوقات جو بلیو ہوتا ہے نا، اس سے یہ کام ہو جاتا ہے کہ جب کسی کو بہت محبت ہو اپنے پیر سے، اللہ والوں سے، تو ان کا فیضان جاری ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ والے جو بھی عطا کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں، رب کریم انہیں یہ طاقت دیتا ہے، اور رب جسے چاہے عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ صابر بھائی کیا کرتے ہیں آپ آج کل؟ کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ ویسے جاب چل رہی تھی ادھر ڈونیشن سر میں اپنے لودھرا میں۔ اچھا جی، تو پھر اتنی نہیں ہو رہی تھی انکم کہ ہم 15,000 تو مرکز سے لیتے ہیں، اور دینے کے لیے ڈیلی کے 50 60 یا 100، اس وجہ سے پھر چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس ڈونیشن باکس پہ اتنے چندہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا؟ چندہ نہیں پہ ہو رہا تھا۔ اچھا، خود نہیں چھوڑا وہ؟ اچھا، کہ بھئی میری سیلری زیادہ ہے اور میرا بوجھ نہیں بننا چاہیے کسی میں۔ ماشاءاللہ، مدنی مرکز پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ اس کے بعد پھر گھر میں رہے، جو قرآن پاک گھروں میں قرآن پاک پڑھاتے ہیں، وہ جو ہنس پہ توفیق ہو رہا تھا وہ چل رہا تھا۔ اچھا اچھا، تو یہ آپ کے ہاتھ مڑے ہوئے ہیں، پیروں میں بھی پرابلم ہے؟ جی، پورے جسم میں فالٹ ہے، وہ بچپن میں ہوا تھا۔ اچھا، تو کیا ہوا تھا؟ بچپن میں بخار، جو فالج جسے کہتے ہیں، ہاں، تو 3-4 سال کی ایج میں بتاتے ہیں جیسا ہوا تھا۔ اچھا، تو اب آپ کو چلنے وغیرہ میں بھی پرابلم ہے؟ نہیں، آج صاحب جو فیضان مدینہ ہے اپنا پیر والا پاٹک، وہاں تک پیدل چلے جاتے ہیں، الحمدللہ پیدل چلے جاتے ہیں۔ چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کے ہاتھ بھی مڑے ہوئے ہیں، پیر بھی کمزور ہیں، اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے، یہ سب چیز احسان مرشد ہے۔ اچھا، سب سے بڑی بات ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اہل سنت میں، اور بچپن سے اسلامی ماحول ملا، تربیت ملی، بزرگوں کا فیض ملا۔ الحمدللہ شروع سے یہ خیال تھی کہ مایوس نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ اچھا، والد صاحب نے آپ کی خدمت کی، آپ کو حوصلہ دیتے رہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ 5 بیٹے تھے، 2 زندہ ہیں، 3 اللہ تبارک نے لے لیے تھے۔ اچھا، 3 انتقال ہو گیا، تو کتنی عمر میں 3 بچوں کا انتقال ہوا؟ ایک 5 ماہ کا تھا اور ایک 7 ماہ کا۔ اچھا، بچپن میں انتقال ہوا؟ بچپن میں، اور دوسرا نوجوان تقریباً 20-22 سال کا۔ اچھا، اس کا کیسے انتقال ہوا؟ اس کا بھی تھوڑی بیماری کے ساتھ انتقال ہوا۔ 4 پائی مشرق اور مغرب کی طرف تھی، جب وہ اس دنیا سے جانے لگا تو اپنی والدہ کو کہتے میری 4 پائی ادھر ایسے۔ اچھا، وہ بھی بیمار تھے، معذور تھے؟ بیماری کھال۔ اللہ، اچھا، یہ ایک بچہ زندہ ہے، ایک اور ہے؟ ایک اور ہے، وہ ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک وہ ہے؟ سامنے کھڑا ہے۔ اچھا، بلائیں ان کو ہی بلائیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، آئیں، آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عارف۔ عارف بھائی، کیسے ہیں آپ کے بھائی صابر بھائی؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، صابر بھائی کو جس حالت میں ہیں اور جو ان کی مجبوری ہے، اس کو دیکھ کر آپ ان کو حوصلہ وغیرہ دیتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، مجھے خوشی ہے مجھے ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ ارے واہ، ارے واہ، ماشاءاللہ، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بھائیوں میں پیار ہے اور آپ ان کی
خدمت کر کے جو ہے وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اچھا مجھے 2-3 سوال ہیں آپ سے. عمران بھائی آپ ذرا غور کیجئے گا کہ آپ کے 3 بچوں کا انتقال ہوا, 1 بچی کا انتقال ہوا, جی 4 بچے آپ کے چلے گئے جس میں 2 نوجوانی میں گئے, جی بالکل 2 بچپن میں گئے, پھر آپ کا 1 بچہ معذور ہے, جی بالکل. جس معذور بچے کو آپ نے یہاں تک پہنچایا, اس کی خدمت کی, اس کو بڑا کیا, تو یہ اتنا حوصلہ کیسے لایا آپ اپنے اندر؟ یہ حوصلہ دعوت اسلامی نے دیا ہے مجھے. جو کچھ بھی دیا ہے پاؤں سے نیچے سے لے کر سر کے آخری بار تک جو حوصلہ دیا ہے وہ دعوت اسلامی نے دیا. اللہ اللہ اللہ. مجھے دنیا بھی سکھائی ہے اور آخرت بھی سکھائی ہے. نہیں تو اور میں نے قافلے میں بھی سفر کیا ہے الحمدللہ. ہر سال 2007 تک 4 سے لے کر جو اجتماع ملتان شریف میں ہوتا تھا, ہر سال ہم بس بھر کر لے جاتے تھے ہم ماشاءاللہ. اور 2008 کا اشتہار بھی ثبوت کے طور پر میرے گھر میں پڑا ہے جو چھپا ہوا ہے بڑا سا. یہ بتائیے کہ 4 بچوں کے انتقال کے بعد انسان شکوہ کرتا ہے, شکایات کرتا ہے, کمپلین کرتا ہے, اور 2 تو جوان بچے آپ کے گئے, مگر آپ کی زبان پر اللہ کا شکر ہے, آپ کی زبان پر اعتماد ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ حوصلہ جو سبق دیا نا, جو سکھایا نا, وہ دعوت اسلامی نے سکھایا مجھے. اچھا امیر مجھے اہل- سب کچھ دعوت اسلامی نے سکھایا ہے. اٹھنا, بیٹھنا, اوڑھنا, چلنا, پھرنا, کھانا, سونا, دیکھنا, سننا, یہ سب کچھ دعوت اسلامی نے سکھایا. آپ ابھی کیا کرتے ہیں؟ میں ایجوکیشن میں نائب کاسب کا عہدہ ہے. ابھی 1.5 سال پہلے رشوت کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے, یہ بوتلیں آگے لے کر رکھ دیتے تھے, یہ بوتل پیو, یہ چائے پیو. میں کہتا تھا افسران کے سامنے میں چائے نہیں پیتا, یہ رشوت کی ہے. میرے سامنے جیبوں سے پیسے نکالتے اور چائے لے آتے, میں نہیں پیتا چائے. اس لیے آپ نے چھوڑ دیا. میں نے نوکری 1.5 سال پہلے. حرام روزی نہ کمائی جائے اس لیے انہوں نے اپنی جاب چھوڑ دی 1.5 سال پہلے. اچھا میں چاہوں گا آپ اس بچے کے بارے میں بتائیں, جب یہ چھوٹے تھے اور ان کو یہ پرابلم ہو گیا تو پھر آپ نے ان کو کیسے پالا اور کیسے بڑا کیا, کیا ان کو ہمت دی آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے جو دی ہوئی ہے, اسی کی طاقت سے, اسی کے حوصلے سے یہ میں نے اس کو پالا ہے. 1 نہیں 4 بچے تھے معذور, 3 پہلے چلے گئے, 2 ایک بچی نوجوان چلی گئی, پھر بھی حوصلہ میں نے نہیں ہارا, پھر حوصلہ بڑھتا جاتا ہے, گھٹتا نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ. ایسا حوصلہ کیسے مل گیا آپ کو؟ آج تو لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر ہمت ہار جاتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں شکوے کر رہے ہوتے ہیں, یا اللہ تو نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں گھر بھی چھوٹا سا ہے, بچے 4 آپ کے دنیا سے چلے گئے ہیں. ذرا میں چاہوں گا کہ ناظرین کو بتائیں جو مایوس ہو جاتے ہیں, خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں, شکوے کرتے ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ دینے والی وہ ذات ہے نا, اور رزق بھی وہی ذات دیتی ہے. انسان کا کیا بس ہے؟ اگر معذور دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. انسان کس کے ساتھ شکایت کرتا ہے؟ انسان شکایت اللہ تعالیٰ سے کرے, دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہے. معذور بنا ہے اسی نے بنایا ہے, روزی کم دیا اسی نے دیا, زیادہ دیا اسی نے دیا. یہ جو سبجیکٹ میں نے سیکھا ہے وہ الحمدللہ دعوت اسلامی سے ہی سیکھا. اللہ اکبر. ایسا میں چاہوں گا کہ ان کی جو الفاظ ہیں اس کو آپ اپنے الفاظ کے اندر بیان کریں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ان کے جذبات کی وجہ سے یہ کہنا نہیں پا رہے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دل سے نکل رہی ہوتی ہیں. ان کے الفاظ بے ربط ہیں, لیکن ان الفاظ کے اندر جو گہرائی ہے نا, دیکھیں ہم کتابوں میں پڑھ کر آپ سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کا نابالغ بچہ دنیا سے چلا جائے اور وہ صبر کرے تو اللہ پاک اس بچے کو والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. لیکن آج میرے سامنے وہ والد بیٹھے جنہوں نے یہ ساری چیزیں فیل کی ہیں. ان کے 4 بچے دنیا سے جا چکے ہیں, 2 بچپن کی عالم میں, 2 جوانی کے عالم میں, 1 بچہ معذور ہے, 1 بچہ ماشاءاللہ صحت مند ہے, اللہ ان کو صحت والی زندگی دے. تو اور اس جو بیٹے ان کے کسی وجہ سے معذور ہیں, ان کے چہرے پر بھی اطمینان ہے, ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہے, اور وہ والد بار بار ایک بات کہہ رہا ہے کہ یہ سارا صبر, یہ ساری طاقت, یہ سارا حوصلہ مجھے دعوت اسلامی کے ماحول سے ملا ہے. غربت میں بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے, تکلیف میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہا جا سکتا ہے. ہی از دا پریکٹیکل مین. ہمارے سامنے یہ بندے بیٹھے ہیں جو پریکٹیکلی ہی کر رہے ہیں. یعنی لوگ جو غریب ہو جاتے ہیں, چھوٹا گھر ہوتا ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں, گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو جناب اللہ کی بارگاہ میں شکوے, اچھا اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے تو ایسے جملے کہہ دیتے ہیں بعد اللہ کے جو کفر تک چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ مایوسی کی طرف جا کر خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. مجھے بتائیے, لاکھوں کروڑوں ناظرین ہو سکتا ہے مجھے دیکھ رہے ہوں, کوئی ہے ایسا مجھے سننے والا جس کے 4 بچوں کا انتقال ہو گیا ہو؟ کوئی ہے ایسا کہ 4 کے بعد جو بچہ اس میں ایک معذور ہو اور پھر بھی زبان پر اتنا شکر اور اتنا حوصلہ ہو؟ اچھا صرف یہ ایک معذور نہیں, مجھے یہاں کے ذمہ داران نے بتایا کہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ان میں سے ایک کا تو انتقال ہو گیا, دوسری جو ہے وہ بھی پولیو کا شکار ہیں. یعنی ٹوٹل آپ کے یوں دیکھا جائے تو
6 اور 2 8 بچے, جی 8 میں سے 4 کا وصال ہو گیا اور 2 اب بھی معذور ہیں. جی انبلیویبل. بھائی صاحب آپ تو سچی بات ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے آپ ہی ہمیں حوصلے کا درس دیں. یہ ایسا پہاڑ جیسا ایسا اتنا بڑا حوصلہ آپ کیسے لے کر آ گئے؟ یہ کیسے سیکھا آپ نے؟ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو اور ہمت دے. آپ یقین کریں پرسنلی میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ میرے لیے آپ بہت بڑا سبق ہے. یعنی بہت, کیا کہتے ہیں عمران بھائی, الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس تو. یعنی ایک ایسا والد جس نے اتنے دکھ دیکھے ہوں, آپ کی ان کی بچوں کی, ان کی والدہ پر بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں بھی ہمت. اچھا وہ بھی کینسر کی مریضہ رہی آپ نے بتایا, اور ان کا کافی علاج عرصہ رہی, تھوڑا نہیں کافی عرصہ رہی, تھک گئے تھے, بہت علاج کرایا. تو ایک بار مجھے کہنے لگی, کوئی ڈاکٹر آتا تھا گلوار جاتا تھا, بہارپور سے جاتا تھا, میں جاتی ہوں دوائی لینے. اس وقت میرے گھر میں مستری کام کر رہے تھے. میں نے کہا آج نہیں جاؤ, اگلے بدھ منگل بدھ آتا تھا گاڑی بھر کر. تو میں نے کہا آج بدھ منگل نہیں جانا, اگلے بدھ منگل جانا. اس میں بھی حکمت ہوگی. تو میرے ساتھ ناراض ہو گئی. جب دوسرا منگل آیا تو میری چھوٹی بچی جو فوت ہو گئی ہے نوجوانی میں, کہنے کہ ابو امی ٹھیک ہو گئی ہے. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ رات کا خواب بھی حالت میں کوئی بزرگ ہے, انہوں نے کھینچ کر باہر پھینک دیا. اب وہ ابھی وہ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. تقریباً میرے خیال میں 2007 میں ٹھیک ہوئی تھی, 13 سال ہوئے ٹھیک ہے. اس کے بعد سے آپ نے کوئی کینسر کی میڈیسن بھی نہیں لی, دوائیاں وغیرہ؟ سبحان اللہ. ایسے لوگوں پر کرم تو ہوگا نا عمران بھائی. اب ان اللہ مع الصابرین, اگر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, تو یہ تو ہے ہی صابرین خاندان. تو پھر اللہ کی رحمت ساتھ ہوئی تو دیکھیں نا وہ پھر کیسا علاج انہیں ملا اور کیسی برکتیں ملی. اور میں نے بھی دعوت اسلامی سے اتنا کچھ پایا ہے کہ آج تک جب دعوت اسلامی میں آیا ہوں میں نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. میرے سر میں درد ہے یا مجھے بخار ہے. اللہ. میں تو وہ حدیث مبارک پر غور کر رہا ہوں عبدالحمید بھائی, کہ حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کسی بندے کا کوئی خاص مقام و مرتبہ مقرر ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ پاتا, تو اللہ تعالیٰ اس پر مصیبتیں ڈالتا ہے اور صبر کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے. اور پھر بندہ ان مصیبتوں پر, آزمائشوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب میں ذرا صابر بھائی سے بات کرتا ہوں. ان کا تو نام ہی صابر ہے, یہ بھی دیکھیں نا, یہ تو خاندانی صابر ہے اور صابر کا نام بھی صابر ہے. صابر آپ کو بچپن اپنا یاد ہے کچھ؟ جی الحمدللہ یاد ہے. بچپن میں ظاہر ہے کہ بہت ساری مشکلیں ہوئی ہوں گی, آپ کے دوست بھی ہو سکتا ہے اچھے دوست بھی نہ بنے ہوں یا مذاق اڑاتے ہوں. آپ کو کبھی یہ خیال آتا ہوگا کہ یار میرے ہاتھ پیر ٹھیک نہیں ہیں, تو والد صاحب والدہ وغیرہ کیا حوصلہ دلاتے تھے؟ اور پھر کیا کبھی ان کی طرف سے یہ بھی آپ کو درس ملتا تھا کہ آپ ہمت نہ ہاریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ جیسے آپ کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ بڑا پیارا جملہ بھائی نے کہا کہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں اپنے بھائی کی خدمت کرتا ہوں. تو تھوڑا اپنا بچپن کیسے گزرا, آپ کی کیفیات کیا رہی, اس بارے میں بتائیں. جی بچپن ماشاءاللہ ٹھیک گزرا. ابو کی تو پرائیویٹ جاب ہوتی تھی باہر, یعنی کبھی مظفر گڑھ, کبھی ملتان, کبھی لاہور یا کراچی. تو امی ماشاءاللہ صابر ہیں. امی میری ماں بھی نہیں, میری اچھی دوست بھی ہیں. ارے واہ, ارے واہ. میری ہر بات ماں سے شیئر ہوتی ہے, یا کھانا ہو کوئی چیز جہاں جانا ہو اکٹھے جاتے ہیں. اچھا. تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. اور مجھے ایک نصیحت کی تھی, بیٹا کبھی مار کھا کے تو ہے نا, مار کے کسی کو نہیں. ارے واہ, ارے واہ. اچھا والدہ نے واقعی یہ تو صابر کرا رہا ہے بھائی. اچھا یہ بھی ایک بڑا زبردست درس ہے. ہمارے یہاں تو بچے کو کہا جاتا ہے خبردار جب مار کھا کے آیا بدلہ لے کر آنا. بچے کو شروع سے بدماشی سکھا رہے ہیں, لیکن ان کی والدہ کہہ رہی بیٹا مارنا نہیں کسی کو. اچھا صابر ایک بات بتائیں کہ آپ کی اپنے اندر بھی تو انسان ہے نا, آپ بھی ظاہر ہے کہ نوجوان بھی ہیں, تو مایوسی نہیں ہوتی کہ میں میرے ہاتھ پیر ٹھیک نہیں ہے, میں کیسا بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ معاذ اللہ لوگ جس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں غلط باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں. یوں بھی ہوگا نا, جیسے بچپن میں آپ ہیں, بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, تو بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں, کبھی کوئی جملہ کوئی کہہ دے یا ابھی بھی کوئی کہہ دیتا ہو, تو کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ کیسا نہیں بس یہ احسان مرشد ہے, جب تک بچے نہ تھے کوئی خریدنے والا نہ تھا, عطار نے خرید کر انمول کر دیا. ماشاءاللہ بچپن سے ہی تڑپ تھی کہ پیر صاحب کی زیارت ہوئی خواب میں, تو میں بڑا پریشان تھا. تو حضرت صاحب نے فرمایا بیٹا پریشان نہیں ہو, دوپہر کا ٹائم تھا, زور کی نماز پڑھا, بیٹا گھبرانا نہیں ہے, انشاءاللہ بہت زیادہ آپ میرے پاس آنے والے ہو. یہ ملاقات ہوئی حضرت صاحب سے؟ یہ الحمدللہ 2006 میں. اچھا. نگران شورا کے ساتھ اعتکاف کیا ہے. اچھا. حاجی امین مدنی قافلہ جو ہیں ان کے یہ میرے استاد شاگردوں میں سے قافلہ کورس کیا ہے, عمران مدنی صاحب. عمران بھائی بھی استادوں میں سے ہیں. جی عمران بھائی, یہ تو آپ کے شاگرد نکلے ماشاءاللہ, تو یہ تو بڑا عجیب اتفاق ہو گیا. آپ کو یاد نہیں ہے؟ اچھا مجھے واقعی یاد نہیں آ رہا, میں جیسے آ ہی رہا تھا نا تو انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ میرے استاد ہیں,
लेकिन फिर मैंने इनसे पूछ लिया था भी कहाँ से उस्ताद कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि मदनी काफ़िला कोर्स आपसे हमने किया था। असल में वही होता कि जब 12 माह के मदनी काफ़िलों का आगाज़ हुआ, पहला 12 माह का मदनी काफ़िला जो जामिअतुल मदीना से सफ़र किया जिसने, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं भी था। अरे वाह माशाल्लाह। तो मेरा तकरीबन उसमें फिर 6 महीने तो सफ़र रहा था बलूचिस्तान में। सही। 6 महीने बलूचिस्तान में, ये अपना कागान है, अपना सॉरी ये अपना दालबंदीन है, तफ्तान है, कोयटा, खारान, यहाँ पर मेरे 6 महीने गुजरे। उसके बाद फिर मदनी मरकज़ ने मुझे ये कोर्सेज़ की मजलिस में ले लिया था, फिर तरबियती कोर्सेज़ भी करवाए थे अच्छा, और माशाल्लाह। काफ़िला कोर्स भी आप करवाए तो थे। छुपे रुस्तम निकले भाई। अच्छा माशाल्लाह। तो ये आप इनके पास आपने पढ़ा? जी असल में आज सब उस टाइम तादाद भी काफी ज्यादा थी, तकरीबन 225-30। तलागंग में किया था जी ना जी आपने? जी जून का महीना, जून पंजाब जुलाई। में जो है ना वो तलागंग में भेजा था पूरा काफिला, तो ठीक ठाक तादाद थी वहाँ पर। हाजी अमीन तलागंग में साहब भी काफिला थे कोर्स। और माशाल्लाह। चले भाई, ये तो सज्जाद हमारे मदनी साहब। छुपे हुए मदनी काफिला कोर्स के उस्ताद भी निकले और शागिर्द। चले, हमने तो आज नाजरीन उस्ताद और शागिर्द को भी मिला दिया, तो बड़ा अजीब और हसीन सारे इत्तेफाक। बच्चे। अच्छा बहरहाल, तो अब वापस आते हैं, जो इमरान भाई का सवाल है वो अभी भी बाकी है और आपने इसका जवाब दे दिया कि आपको शुरू बचपन से ही दावत इस्लामी का मदनी माहौल चूंकि मिल गया, आपके वालिद साहब माहौल में थे, तो वो हौसला और वो हिम्मत और सुभान अल्लाह। तो बहरहाल आपने तिलावत वगैरह भी सीखी, आप बता रहे थे आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं। जी पढ़ाते हैं। आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो लोग जो किसी बीमारी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से थोड़ी बहुत माजूरी हो जाए, गुर्बत हो जाए, मायूसी की तरफ चले जाते हैं, तो वैसे तो आप सबके चेहरे ही बहुत बड़ा दर्स हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तमाम इस्लामी भाई, तमाम मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह अगर गुर्बत दे तो सब्र करने, अगर बीमारी है तो सब्र करना है। अगर अल्लाह ताला बीमारी देता तो शिफा भी दे देगा, दिन होता तो रात भी हो जाती है, तो ये अल्लाह ताला की है, तो सब्र करना है। क्या बात है, आप चेहरे पे स्माइल देख रहे हैं, क्या बात है। हर रात के बाद दिन है, हर अंधेरे के बाद उजाला है, हर तंगी के बाद राहत है। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें। दुनिया में लोग बहुत दुखी हैं और ज़िंदगी पुरसुकून गुजारने का नाजरीन फार्मूला भी यही है। हम पता है हमारी थोड़ी सी ना वो इसको कहते हैं ना, हमारी डायरेक्शन ही रॉन्ग है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हो ना, तो नेमतों में अपने से कम लोगों को देखें और नेकियों में अपने से आला लोगों को देखें। हमने बना दिया मामला उल्टा, हमें नेमतों में अपने से आला लोग नजर आते हैं। अच्छा उसका तो बंगला भी है, मेरे पास नहीं है, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, वो तो दुनिया में जाता है, मैं अपने शहर से बाहर नहीं गया। परेशान रहेंगे आप, क्योंकि आप जितना भी आगे बढ़ जाएं आपसे आला लोग हैं, ठीक है ना। अच्छा अब नेकियों में क्या करते हैं लोग? अपने से आला को देखने की बजाय अपने से कमतर को देख रहे होते हैं। भाई मैं जुम्मा तो पढ़ता हूँ, वो तो जुम्मा भी नहीं पढ़ता। अरे अल्लाह के बंदो, आप 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों को देखें, आप तहज्जुद पढ़ने वालों को देखें, आप तिलावत करने वालों को देखें, 12-12 माह मदनी काफिलों में सफर करने वाले उनको देखें। अच्छा साबिर, आपने 12 माह मदनी काफिले में भी सफर किया? जी 12 माह में किया, तो टोटल तो ट्रिपल 12 माह किया। तो 3 बार 12 माह में सफर किया? 36 माह सफर किया जी। तो जब पीर साहब के बार में हाजिरी देनी थी, मदनी मशरा था, बापू लुकमान बापू भी थे, तो और मेरे उस्ताद साहब थे मोहम्मद आरिफ साहब, आरिफ अल मदनी साहब, अब लाहौर में होते हैं, तो माशाल्लाह उनके साथ अच्छी दोस्ती थी। तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा जामे में वापस आ जाओ। तो फिर हमने कहा जैसे अब पीर साहब हुक्म होगा वैसे ही। तो पीर साहब के सामने मेरा बैठने का मसला डिस्टर्ब, मेरी भीड़ के हड्डी का मसला सामने खड़ा था। तो पीर साहब ने पीर साहब उसने नहीं लकब दिया, साबिर पिया आपने दोबारा 12 माह करना। अल्लाह सब चीज पीर साहब की तरफ से जी, हुक्म, जी। साबिर पिया। मैंने ठीक है लब्बाइक, क्योंकि पीर साहब का जब हुक्म है तो हम कौन है सोचने वाले। अल्लाह अल्लाह। तो आप हम तो 12 हैं माह भी भी गुलाम। इस हालत में ही सफर पे जाते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने दर्स दिए, बयान किए? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तकरीबन 50 शहरों में जाना हुआ। अल्लाह अल्लाह, 50 शहरों में मदनी काफिलों में इस नौजवान ने सफर किया है। अभी भी बहुत सारे ऐसे नाजरीन होंगे जिन्होंने जिंदगी में एक बार भी मदनी काफिले में सफर नहीं किया होगा, हालांकि उसकी बरकतें बार बार ऐलान की जाती हैं। तो चलें जनाब साबिर भाई, आप मेरा ख्याल है आप ही दावत दे दें कि कम से कम नाजरीन ये 3 दिन तो सफर करें। दावत तो देंगे ना, लेकिन ये कि आप यहाँ पर आए इनके लिए खुशखबरी थी, हाँ। तो आपने इनको यहाँ पर आके तोहफा दिया, ये भी आपके लिए एक तोहफा लेके बैठे हैं। अच्छा चलें जनाब, क्या तोहफा देंगे? 12 माह की नियत किया जो। अच्छा एक बार और 12 माह के ले जाएंगे? क्या बात है यार, अल्लाह इनके सदके हमारी मगफिरत कर दे, इनके सदके हमें नेकी नेक काम करने का जज्बा दे इस हालत में भी। अल्लाह अकबर। आज मैं स्पीच लेस हूं नाजरीन। आज सच्ची बात यह है कि मेरे पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं जब ऐसी फैमिली और ऐसे लोगों से दीन का इतना दर्द, इतनी कुर्बानी और इतनी अल्लाह की रज़ा पर राजी रहना, ये सब चीज़ें जमा हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। हमने किताबों में ऐसी शख्सियात के बारे में पढ़ा है। अल्लाह इस घराने को सलामत रखे। दिल से दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत दे और आप लोगों को और हिम्मत दे। तो नाज़रीन अब कम से कम आप सबका
3 दिन तो बनता है काफिला। जितने व्यूवर्स हैं वो सब राब्ता करें हमसे, अपने करीब मरकज से राब्ता करें और 3 दिन मदनी काफिले में सफ़र करें। चादर आपके लिए मैं एक तोहफे में लाया हूँ, ये चादर मुझे वैसे भी बहुत पसंद थी, तो मैंने कहा चले हमारे साबिर भाई को इंशाल्लाह हम तोहफे में पेश करते हैं। माशाल्लाह, एक ज़माने में तो हमारे ये मदनी हुलिया का हिस्सा भी थी माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे माशाल्लाह। बैठे साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे, बैठे। जी नाजरीन, तो ये आज हमारा सिलसिला जो है हमदर्दी आपके सामने रहा, और कम बातें की मगर कुछ बातें बग़ैर किए भी बंदा बहुत कुछ बयान कर जाता है। इस ख़ानदान ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हिम्मत ना हारें, मायूस ना हो, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है। और ये एक बात याद रखें कि ये दुनिया जो है ना मोमिन के लिए कैद खाना है, थोड़ी सी दुनिया है और तकलीफ़ तो आएगी, लेकिन आखिरत जो है ना इंशाअल्लाह अगर ये इस तकलीफ़ से गुजर गए सब्र के साथ, तो आखिरत में इंशाअल्लाह फिर वहाँ राहत है, वहाँ जन्नत है, वहाँ अल्लाह ने चाहा बहुत आसानियाँ हैं। लेकिन अगर दुनिया ही को जन्नत बनाने की फ़िक्र में रहे और ना मिलने की सूरत में गम में रहे, शिकवे में रहे, शिकायत में रहे, अल्लाह की बारगाह में नाफरमानी करते रहे, तो फिर ऐसा ना हो कि आखिरत में भी जेल, आखिरत की कैद और आखिरत की तकलीफ़ें फिर हमारा मुकद्दर बन जाए। अल्लाह हमें यहाँ सब्र दे, शुक्र दे और वहाँ जन्नत नसीब फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, आइए मिलकर दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्री व किना अज़ाबल हश्री व किना हिसाबल मीज़ान। रब्ब करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह हमारे साबिर भाई और इनके घराने पर, इनके वालिदैन पर, इस पूरी फैमिली पर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। जो इनके भाई और बहन जवानी के आलम में दुनिया से चले गए, मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। दुनिया भर के नाज़रीन हमारे साथ हाथ उठाए हाजिर हैं, मौला सबकी झोलियां भर दे, मुश्किलें आसान कर दे, बीमारों को शिफा दे दे, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा। मेरे मौला हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे, हमें ईमान पर और दावत इस्लामी के मदनी माहौल पर इस्तिकामत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इतनी बड़ी हस्ती दावत इस्लामी की मेरे इस करीब खाने पर तशरीफ़ फरमा होगी। मैं सोच भी रख, अभी भी मैं ख्वाबों की हालत में बैठा हूँ। अगर कोई इंसान सब्र करता है, उसका सब्र मैंने आज देख लिया है जिंदा होने की हालत में, कि वाकई सब्र का सिला अल्लाह ताला देता है दुनिया में भी और आखिरत में। मैंने अपने आंखों के सामने देख लिया और दुनिया वालों ने देखा है और दावत इस्लामी के सुनने वालों और देखने वालों ने सब देख रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत, मुझे दुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये दावत इस्लामी के सदक़े, ये सरकार सात का ख़ुसूसी करम है इस दावत इस्लामी पर और तमाम अहले सुन्नत पर और तमाम अहले इस्लाम पर। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर यह दावत इस्लामी का और हमारे उलमाए कराम का साया हमारे सरों पर ता क़यामत दायम और कायम रखे, आमीन। सबसे ये है कि मदनी चैनल देखें, पीर साहब का मदनी मुज़ाकरा होता है, उसकी खूब बरकतें लुटें। आपसे भी चाहेंगे कि एक भाई 3 बार 12 माह के काफिले में सफ़र कर चुका, इस माजूरी में वो फिर काफिले में सफ़र की नीयत कर रहे हैं, तो आपका भी तो कम से कम 12 दिन मदनी काफिला मिल जाए ना हमें। माशाल्लाह वालिद साहब भी दाढ़ी वाले, भाई भी दाढ़ी वाले। अब शुरू तो आपने कर दी, एक मुट्ठी पूरी कर लें, अल्लाह आपको इस्तिकामत दे। तो नियत करते हैं इंशाल्लाह आज के बाद नहीं कटेगी, अब जो कट गई उसकी तौबा भी कर लें। क्या बात है, अरे भाई वादा भी कर लिया माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप मैंने अमीर अहले सुन्नत से गुजारिश की थी कि मेरे इस बेटे को संभालो, आज उसी ने संभाला है, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। देखिए संभालने के लिए भेजा किसको है? माशाल्लाह, अल्लाह आपको इस्तिकामत दे। आप इंशाल्लाह ये नियत कर लें, आपका घर भी बस जाएगा, मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। ख्वाब की हालत में कहा रहा है इस बेटे को संभालो, आज संभाल लिया। मेरी हर वो ख्वाहिश पूरी हो गया जो दावत इस्लामी की तवस्सुत से मैंने की है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी हो गया वो ख्वाहिश कि दावत इस्लामी की तवस्सुत से ख्वाब की हालत में, ज़ियारत भी ख्वाब की हालत में की थी, और मैंने अमीर अहले सुन्नत से अर्ज किया था कि मेरे इस बेटे को संभालो, आज संभाल लिया। अल्लाह मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। देखो आपके वालिद साहब सबसे बड़ी कितने फिक्रमंद हैं। ख्वाहिश मदनी चैनल के तवस्सुत से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत ही ममनून हूँ इस दावत इस्लामी का। मोहल्ले वाले जो है वो उनको इतला मिल गई तो वो जमा हो गए हैं। तो बहरहाल ये कि सिलसिला हमारा हमदर्दी आपने देखा, और ज़ाहिर है कि कोशिश तो ये होती है कि पता ना चले, लेकिन पता चल ही जाता है और फिर आसपास के लोग आ जाते हैं। माशाल्लाह बच्चे भी आ गए,
تو اللہ پاک اس پورے گھرانے کو, اس علاقے کو سلامت رکھے. سلسلہ دیکھتے رہیے, انشاءاللہ اگلے سلسلے میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ثابت بھائی کیا جذبات ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آج ہمارے گھر میں جیسے کہتے ہیں نا بہت اللہ پاک کا جتنا احسان ہے, یہ سب احسان مرشد ہے اور دعوت اسلامی کا فیضان ہے. جب ہم بہاولپور کی بات کر رہے تھے اور اب آپ مطلب یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب لگتا ہے شاید بہاولپور ہی جانا پڑے گا اور گھر میں قدم رنجا نہیں فرمائیں گے, اور پھر اچانک انٹری لگی, تو کیا مطلب کچھ ہوش و حواس قائم تھے؟ جی الحمدللہ بس یہ سب احسان مرشد ہے, نگاہ کرم ہے کہ آج ہمارے گھر رکن شورا تشریف لائے. امید تھی کہ وہ آ جائیں گے ہم بہاولپور کی بات کے بعد؟ 50%. اب آپ کیا فرماتے ہیں, آج رکن شورا آپ کے گھر پہ تشریف لے ماشاءاللہ, کیسا لگا آپ کو؟ بہت ہی اچھا لگا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دعوت اسلامی میرے غریب خانے پر اتنا کرم فرمائے گی. میری سوچ میں بھی نہیں تھا اتنا کرم, اتنا کرم, اتنا کرم. میں نے تقریباً 16 سال انتظار کیا. 16 سال کے بعد یہ میں نے نہیں دل میں سوچا تھا کہ اتنا کرم فرمائے گی. آج وہ میرا وہ خواب جو میں نے امیر اہل سنت کو عرض کیا تھا وہ آج میرا پورا ہو گیا. میں اتنا خوش ہوں کہ سوچ ہی نہیں سکتا. جی حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور میں جب فون پہ بات سن رہا تھا, آواز اوپن تھی, تو میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آئیں گے. میرے 1 منٹ کے لیے مجوسی ہوئی جب آپ نے کہا, لیکن مجھے لگتا تھا وہ آئیں گے, اور وہ حقیقت میں ایسے ہو کہ ایک دم سامنے کھڑے ہو گئے. ماشاءاللہ میں مجوس نہیں تھا. ماشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل مزید بہت ہی پیارے پیارے اچھے سلسلے لے کر آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہو کوئی بھی حال دل میں ہو, صدا شکر خدا, دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوا گیا.